اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 5 اور بی کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ چوتھے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتح مکمل کر لی تھی، اس کی آیت 6 اور 7، اور لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور اس سے اسباق کامیاب انسان کی 12 عادتوں کو سیکھا۔ اور گرامر میں کل ہم نے مذکر سے مؤنث اور پھر مؤنث کی جمع اور نقطہ تعلیم دیکھا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم آسان گرامر میں حروف شروع کریں گے، لی، من، ان، اور نکات تعلیم یا شوق بھی آج بڑے کام کے ہیں، اسے بھی دیکھیں گے۔ اور آج کے سبق میں انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 4084 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ۔ تو اذان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ تو یہ اذان کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اس کو 4 دفعہ کہتے ہیں۔ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اور اللہ اکبر 2 بار، اور آخر میں لا الہ الا اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا معنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس لفظ کے شروع میں حمزہ یا الف آتا ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے لفظ اللہ، اسی طرح اکبر الف سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا۔ کتنا بڑا؟ سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کا مقابلہ تو کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا نفس کی؟ اللہ ہینڈ ریز کیجئے جو اسے دہرانا چاہیں۔ جی جی عائشہ، اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پلیز دہرا دیجئے۔ انمیوٹ کیجئے عائشہ جوید۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، اگلا لفظ جو ہے وہ کیا ہے اذان کا؟ اشہد لا الہ الا اللہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر دیکھیے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اس میں دونوں کا ترجمہ ہے، مؤنث مذکر دونوں کے لیے یہی ہے۔ ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ اعوذ، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اشہد، ان کے معنی کے، لا، یہ نہیں کے معنی میں 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، انہیں آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک ہے ماں، ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں، نہیں، کیا اور جو۔ لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے لم، لم معنی نہیں یعنی ڈڈ ناٹ، یہ ماضی کے لیے نفی کے معنی۔ ایک ہوتا ہے لن، ہرگز نہیں، ول ناٹ۔ تو یہ چاروں لفظ ما، لا، لم، لن، یہ جو ہیں چاروں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ اور یہ قرآن میں کتنی بار آئے؟ 4370۔ یعنی اگر آپ صرف یہ 4 جو ہے الفاظ کا معنی یاد کر لیں تو گویا آپ قرآن مجید کے آپ نے 4340 الفاظ جو ہے یاد کر لیے۔ کتنا آسان ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے آلہۃ۔
الہ کی جمع آلہتن، آلہتن، دیکھیں الہ یہ آخر میں گول تا آتی ہے جیسے آلہت، تو یہ مؤنث لفظ ہے۔ اللہ، اللہ کے معنی ہوتا ہے سوائے، اللہ، اللہ، اللہ کے معنی ہے سوائے، اللہ، اللہ کے سوا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، الہ کے معنی یہ ہوئے جس کی عبادت یعنی سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، اور یعنی ان تمام عبادتوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ اسے الہ کہتے ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل اگر گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں یہ بتا رہا ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں یا مانتی ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں یا مانتی ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، بتانا ہے یہ کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، اقامت اور تشہد میں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر، یہ اس کا مطلب ہے۔ علم، آپ کی باری ہے، پلیز ہینڈ ریز کیجئے جو اسے دہرانا چاہیں۔ جی عزیر، اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پلیز پڑھ لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ، شکریہ۔ آگے اگلا کلمہ ہے اذان کا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد، وہی ابھی ہم نے پڑھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان، نہ کہ، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، دو ٹکڑے ہیں، رسول، اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک لفظ آتا ہے اشہد ان، اللہ الہ الا، اس میں ہے یہ لفظ ان کے معنی ہوتا ہے کہ، اور اب ہم نے کہا اشہد ان محمد، ان کے معنی بھی ہے کہ، تو یہ یاد رکھیں ان اور انا یہ دونوں زبر سے شروع ہوتے ہیں، ان بھی زبر سے شروع ہو رہا ہے، انا بھی زبر، تو یہ جو زبر والے دونوں الفاظ ہیں ان اور انا، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ۔ اور یہ ان کے کیا معنی ہے، کیا کسی کو یاد ہے؟ جی ہینڈ ریز کر کے بتائیے ان کے کیا معنی ہے، یا پھر چیٹ میں لکھیے۔ ان کے معنی ہوتا ہے اگر، کیسے یاد رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ سے، اگر اللہ نے چاہا، ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو یہ اس سے یاد رکھیں ان کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ تو یہ تین لفظ ملتے جلتے ہو گئے، ان اور انا اور ان، اب ایک چوتھا رہ گیا، اسے کہتے ہیں انا۔ انا کے معنی ہوتا ہے بے شک، جیسے ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں دو لفظ ہیں جو زبر سے شروع ہو رہے تھے، ان اور انا، ان دونوں کا معنی تھا کہ۔ اگلے دو لفظ دونوں زیر سے شروع ہوتے ہیں، ان کے معنی اگر، اور انا کے معنی بے شک۔ تو آئیے ان کو یاد کرنے کا کلیہ دیکھتے ہیں۔ ان، اس کو یاد رکھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے کیا معنی ہے کہ۔ دوسرا تھا انا، اس کو کیسے یاد رکھیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دونوں زبر سے شروع ہوتے ہیں اور ان دونوں کے کیا معنی ہے کہ۔ اگلا لفظ تھا زیر کے ساتھ ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، کیسے یاد رکھیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اور اگلا بھی جو ہے زیر کے ساتھ ہے ان، اس کو کیسے یاد رکھیں گے، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والا۔ تو یہ دیکھ لیں یہ چار ملتے جلتے لفظ ہیں، ان،
انا دونوں زبر سے شروع ہوتے ہیں اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ، اور ان جو ہے یہ زیر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اگر، اور انا بھی زیر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے معنی بھی ہیں اگر۔ اب یہ دیکھیے کتنے اہم ہیں، قرآن میں یہ 3155 بار آئے، اور پہلے جو ہم نے 4 نفی کے دیکھے تھے، ما، لا، لم اور لن، وہ کتنے، وہ 4000 سے زیادہ بار آ رہے تھے۔ تو گویا اگر آپ صرف یہ 8 الفاظ ہی یاد کر لیں تو الحمدللہ آپ 7000 سے زیادہ، 8000 کے قریب جو ہے وہ قرآن کے الفاظ جان لیں گے۔ تو کتنے اہم ہیں یہ لفظ یا ٹکڑے۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی ہیں ان کا نام ہے۔ محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ کس نے درود پڑھا؟ یعنی جب بھی آپ کا نام سامنے آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، اور کم سے کم درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ رسول یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے رسول۔ کیا ہوتی ہے جمع؟ رسول۔ رسول کی جمع رسول۔ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون اور چرا مانتا ہوں یا مانتی ہوں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں یا مانتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کسی دلیل کی ضرورت نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ علم، ہینڈ ریز کر کے پلیز اس کو ایک بار دوہرا لیجیے۔ جی عائشہ جوید انمیوٹ کیجئے اور دوہرا لیجئے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں، اگلا اذان کا جو کلمہ ہے وہ ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ حی آؤ، علی طرف، کس طرف؟ الصلاۃ نماز کے۔ دیکھیں الصلاۃ، الف لام آیا، پتہ چل گیا اسم ہے، آخر میں گولتا آئی، پتہ چل گیا مؤنث ہے، اور گولتا آئی ہے تو کیا ہے؟ واحد ہے۔ اگر جمع ہوتا تو مؤنث کے لیے الف تا آنا چاہیے تھا، شروع میں الف لام آیا تو معرف ہے۔ ہمیں 4 باتوں کا اس سے پتہ چلا۔ پہلی بات الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، دوسرا یہ کہ یہ مؤنث ہے گولتا سے، تیسرا یہ کہ یہ واحد ہے کیونکہ الف تا آخر میں نہیں، اور چوتھا یہ الف لام کی وجہ سے یہ معرف ہے۔ آگے پھر وہ حی آؤ، اللہ طرف، الفلاح، الفلاح بھی اسی طرح دیکھیے، الف لام سے آپ کو پتہ چل گیا اسم ہے، آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں ہے تو واحد ہے، چونکہ یہ جو ہے اس کے آخر میں گول تا نہیں آ رہی تو یہ مذکر ہے، شروع میں الف لام آ رہا ہے تو کیا ہے؟ معرف ہے۔ تو ہمیں 4 باتوں کا اس کا پتہ چلا، کیا ہے؟ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور آخر میں گول تا نہ ہونے سے پتہ چلا یہ مذکر ہے، آخر میں جمع کی علامت واو نون یا نون الف تا نہ ہونے سے پتہ چلا یہ واحد ہے، شروع میں الف لام سے پتہ چلا یہ معرف ہے۔ حیا آؤ اللہ پر۔ اب صلات، صلات جو ہے یہ دیکھیں مؤنث لفظ ہے، گول تار ہے۔ اب اگر میں چاہوں کہ اس کی جمع بناؤں تو کیا کروں گا؟ آخر میں الف تا لگا دوں گا۔ مؤنث کی جمع کل ہم نے بنانا سیکھا تھا، مؤنث لفظ جیسے مسلمتن تھا، ہم نے الف تا لگا، مسلماتن، مومناتن تھا، مومناتن، کافرتن تھا، کافراتن۔ اب یہ صلات آ گیا تو صلاوات، تو اس پہ الف تا لگا دیں گے، یہ مؤنث ہو جائے گا۔ اسی طرح فلاح، فلاح کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فلاح آخرت، فلاح دارین، یہ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں۔ آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں، یعنی اس حصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔
یعنی نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی۔ دل اور دماغ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے نماز سے؟ نماز کامل ذکر ہے جس سے سکون ملے گا۔ نماز میں جو ہے قرآن جو ہے وہ کیا ہے پر غور کرنے کا موقع ملے گا، اور اس سے ہدایت، ایمان، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ہوگی۔ جسمانی فائدے کیا ہے نماز کے؟ آئیے، وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ جسمانی جو ہے ایکسرسائز ہیں، ورزشیں ہیں۔ وقت کی پابندی کی عادت، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا۔ اور اجتماعی فائدے کیا ہیں؟ روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات، ان کی خوشی و غمی کی خبریں، وقت ضرورت ان کی مدد کرنا۔ اور سب سے اہم فائدہ، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہو۔ یہ فلاح کی تذکیر یعنی ذکر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے۔ آپ کی باری ہے، ہینڈ ریز کیجئے اور اسے ایک بار دوہرا لیجئے۔ جی، انمیوٹ کریں اور پڑھ لیجئے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد آخر میں پھر یہی دہرایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اگر نہ مانو تو بھی اللہ تو اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قریب المرگ یعنی مرنے والے شخص کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ حدیثیں ہیں۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر مر گئی، اللہ معاف کرے۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ تو یہ اذان کے الفاظ ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے اور ان پر غور کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف، سبق نمبر 5 ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے حروف شروع کریں گے۔ اب تک جو ہے ہم اسم کے بارے میں باتیں کرتے آئے کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں، ان کے جو ہے جمع واحد کیسے بنتی ہیں، مؤنث کا جو ہے وہ اسم کیسے بنتے ہیں، ان کی جمع کیسے بنتی ہے، عام اور خاص جو ہے وہ اسم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب تک ہم اسم کی باتیں کرتے رہے یا ان سے ہم نے جملے بنانے سیکھے۔ اب آج جو ہے ہم حروف شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا عربی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، کیا؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں تو ہم نے کچھ پڑھ لیا، اب حرف کی باری ہے۔ حرف میں آج ہم 3 حرف صرف پڑھیں گے، لی، من اور ان۔ تو آئیے چلتے ہیں۔
یہ سلائڈ تو بھائی ہماری آخری دن تک چلنی ہے، اس کے دہرائے بغیر تو ہم آگے جا نہیں سکتے، تو پلیز اپنی اپنی جگہ اسے دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ مطلب یہ ہے اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کر کے گرامر سیکھیے۔ اس کے بعد یہ دوسری سلائیڈ بھی ہم نے کہا تھا یہ بھی ہماری آخری دن تک چلے گی، کہ عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو اسم کہتے ہیں جو کسی کا نام جیسے کتاب مکہ یا صرف جیسے مسلم، اور پہچان یہ ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم۔ اگر الف لام نہ ہو لیکن آخر میں یہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کوئی علامت آئے اسم ہوتا ہے۔ اگر وہ جمع کا لفظ اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا میں سے کوئی آئے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور دوسرے کو کہتے ہیں فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یہ شرط ہے۔ جیسے فتح یہ ماضی کا زمانہ ہے، یا ملونا یہ جو ہے حال اور مستقبل دونوں کے لیے زمانہ ہے۔ تیسرا ہوتا ہے حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے آج ہم پڑھنے لگے ہیں بی، لی، من، فی، نہ وغیرہ۔ یا پھر ہر وہ لفظ یا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے عربی۔ پھر ہم نے یہ ایک ٹیبل سیکھا تھا، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ ایک بار اور دوہرا لیجیے، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ ایک بار اور صحیح، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، اس لیے بہت اہم ہے۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ حروف۔ تو حروف کیا ہوتا ہے؟ اسم اور فعل کے علاوہ ہر لفظ جو ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ آج ہم صرف 3 پڑھیں گے۔ پہلا ہے لا یا لی، یعنی یہ زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، زیر دونوں حالتوں میں اس کے معنی ہوتے ہیں لیے۔ اور دوسرا ہے من، من کے معنی ہوتے ہیں سے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، دونوں ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ للہ ہم نے پڑھا تھا نا، للہ اللہ کے لیے، یہ وہی لیے۔ من ہم نے پڑھا تھا من الشیطان، شیطان سے، یہ 2 تو پڑھے۔ صرف تیسرا نیا ہے آپ کا، کیا ہے؟ ان، اس کے معنی ہوتے ہیں سے یا کسی چیز کے بارے میں۔ تو یہ 3 حرف ہم نے پڑھنے ہیں۔ اس میں آپ کو لا یا لیے اس کو کیسے یاد کریں گے؟ للہ، الحمدللہ میں پڑھا تھا نا، للہ اللہ کے لیے، تو یہ وہی ہے۔ پھر من، یہ ہم نے من الشیطان سے یاد کیا تھا، من کے معنی سے۔ اب تیسرا لفظ ایک نیا ہے، وہ ہے ان، اس کو یاد کر لیجئے، رضی اللہ تعالی عنہ، انہو میں دیکھیں ان آیا، یعنی اللہ اس سے راضی ہو، تو ان کے معنی سے یا اس کے بارے۔ تو اور حروف جو ہم نے پڑھے تھے ہو، ہم، کا، ام، ای، نا، ان سے ہم نے انہیں جوڑ کے ٹیبل بنانے ہیں۔ آئیے، تو ہم نے کیا جوڑنا ہے؟ لی، من اور ان۔ تو پہلے لیتے ہیں لی کو، لی کے معنی ہوتا ہے لیے، الحمدللہ، اس میں دیکھیں للہ میں لی آیا یعنی لیے۔ جب میں اس لی کو ہو سے ملاؤں تو یہ کیا بن گیا؟ اللہ، اس کے لیے۔ اور جب ہم کے ساتھ ملائیں گے لہم، ان سب کے لیے، لہو، لہم، لہو، لہم، کیا مطلب؟ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے۔ یہ وائٹ کلر کا ٹیبل ہے، اس کا یہی ہوگا، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے۔ 3 بار دوہرا لیں، لکا، لی، لکا، لی، لکا، لی، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے۔ اب گرین کلر کی طرف چلتے ہیں، یہ جمع ہے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لکم، لنا،
लकुम, जवाब क्या होगा? लना। लकुम, लना, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे। अब एक रह गया, वो है मोन्निस का सिगा। अब चूंकि हमने मोन्निस का पढ़ लिया है तो इसे कहेंगे लहा, उस औरत के लिए। तो आइए, अब हमारा टेबल पूरा हुआ। एक बार मैं तर्जमे के साथ आपके साथ दोहराता हूं। लहू, उसके लिए, लहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लकुम, आप सब के लिए, लना, हमारे लिए, और लाहा, उस औरत के लिए। हैंड रेज कीजिए और प्लीज इसको एक बार दोहरा दीजिए सबके लिए। जी जी, उजैर अनम्यूट कीजिए और प्लीज इस टेबल को दोहरा दीजिए। लहू, उसके लिए। आपने फिर बंद कर लिया है, अपने आप को अनम्यूट रखें और पढ़ते जाएं टेबल। लहू, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम हमारे लिए, लहा इस औरत के लिए। जी, हानिया, तनवीर, आप भी अनम्यूट करके प्लीज इसी टेबल को दोहरा दीजिए। अनम्यूट करें अपने आप को, हानिया, तनवीर। चलें, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। लहू, उसके लिए, लहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लकुम, आप सब के लिए, लना, हमारे लिए, लहा, उसके लिए। ठीक है, अब आते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। अल मुहादसतुल अरबिया, अरबी बोलचाल को कहते हैं। आहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? तो इसका जवाब क्या होगा? नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। अगर सवाल हो आहाजा लहुम, तो जवाब में भी लहुम आएगा। नाम, हाँ, हाजा ये लहुम उसके लिए है। और अगर सवाल यूं आए आहाजा लका, क्या ये आपके लिए है? तो जवाब में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नाम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए है। आहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? तो जवाब होगा नाम हाजा लना, जी हाँ ये हमारे लिए है। तो आप में से कौन इसको करना चाहेगा? प्लीज हैंड रेज कीजिए। एक तो फरजाना आ गई है। फरजाना आप सवाल कीजिए और हानिया आप जवाब दीजिए, दोनों अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हानिया, अहाज़ा लहू, नाम हाजा लहू, अहाज़ा लहुम, नाम हाजा लहुम, अहाज़ा लका, नाम हाजा ली, अहाज़ा लकुम। नाम हाजा लना। अब मैं जवाब दूंगा, आप सवाल कीजिए, पूछिए सवाल। अहाज़ा लहू, नाम हाजा लहू, अहाज़ा लहुम, नाम हाजा लहुम, अहाज़ा लका, नाम हाजा ली, अहाज़ा लकुम। नाम हाजा लना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखें एक लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है फरजाना? वलहू, इसके टुकड़े कीजिए। व वाव, लहू, वा, ल ला, ल और हु, तीन हू। टुकड़े, यानी तीन तीन टुकड़े। टुकड़े। वा के मैनी होता है और, ला के मैनी होते और हैं, हु के मैनी है वो। के लिए तीनों को मिलाएंगे तो क्या वो, तर्जमा बनेगा? और उनके लिए, उन तो जमा के लिए उसके होता लिए, है, वो जो है वाहिद, और उसके लिए, और उसके लिए ये हो गया। उसके लिए। अब ये हमें पता चल गया वलाहू उसके लिए, तो आइए इसका टेबल बना लेते हैं। वलाहू और उसके लिए, वलाहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, व अली और मेरे लिए, वलकुम और आप सबके लिए, वलना और हमारे लिए, वलाहा और उस औरत के लिए। यानी वाव को मिलाया, बाकी टेबल तो लहू, लहुम, लका वो तो हमने पहले बना लिया था। सिर्फ लफ्ज
کے ساتھ کیا ہے, واو کا حرف لگا اور کے معنی آگے. اسی طرح اب یہ کون سا لفظ نظر آ رہا ہے جی؟ کوئی ہاتھ ریز کر کے مجھے بتائے, ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیے یہ کیا لکھا ہوا ہے. جی فرزانہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. ہانیہ آپ انمیوٹ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں مجھے نہیں پتا. تو جی محمد آپ بھی انمیوٹ کیجیے. اور یہ فلاح فلاح کتنے ٹکڑے ہوں گے 3. جی؟ کون کون سے؟ فا لام ہا ہو. فا لا اور ہو. فا کے معنی ہوتا ہے پس, لا کے معنی لیے, ہو کے معنی وہ. تو کیا ترجمہ بنا تینوں کا؟ بس اس کے پر لیے. اس کے لیے. بس تو ہمیں فارمولا آ گیا. فلاحو پس اس کے لیے, تو ہم اس کا ٹیبل بنا لیں گے. فلاحو پس اس کے لیے, فلاحم پس سب کے لیے, فلکا پس آپ کے لیے, فلی پس میرے لیے, فلکم پس آپ سب کے لیے, فلانا پس آپ کے لیے, فلاحا پس اس عورت کے لیے. جی محمد آپ اس پورے ٹیبل کو ایک بار ترجمے کے ساتھ دہرا دیجئے. جی فلاحو پس اس کے لیے, فلہم پس ان سب کے لیے, فلکا پس آپ کے لیے, فلئی پس میرے لیے, فلکم پس آپ سب کے لیے, فلنا پس ہمارے لیے, فلاحا پس اس عورت کے لیے. اچھا یہ تھا فلی. فا لی, اس کو 3 بار دہرائیے. فلی, فلی, فلی فا لی, فلی فا لی. لی پڑھا تھا نا, لہو فالی لہو لکا لی. لی وہی لی ہے, اس کے ساتھ فا جو فا لی, جی فا لی, فالی فا لی یعنی فالی. میرے. اب اگلا ہمارا لفظ جو تھا, جو آج ہم نے حرف پڑھنا تھا, وہ تھا من. اور من کے معنی ہوتا ہے شیطان. تو آئیے اس کو ہم کیسے یاد ٹیبل بنائیں گے. من ہو اس سے, اور ہم کے ساتھ من ہم سب سے. 3 بار دہرا لیجئے. من ہو من ہم, من ہو من ہم, من ہو من ہم. کیا مطلب؟ من ہو اس سے, من ہم ان سب سے. اگلا دیکھیے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منی نون کی 2 آوازیں کیونکہ شد ہے. من کا آپ سے, منی مجھ سے. 3 بات ہے. من کا منی, من کا منی, من کا منی. آگے جمع کی طرف گرین ٹیبل پہ چلتے ہیں. منکم آپ سب سے, مننا ہم سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سب سے. تو 3 بار دہرائیں گے. منکم مننا, منکم مننا, منکم مننا. اور آخری ہے منہا اس عورت سے. اب پورا ٹیبل ترجمے کے ساتھ کریں گے. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سے, منہا اس عورت سے. اب ہے آپ کی باری, ہینڈ ریز کیجیے اور پلیز اس کو دہرائیے. جی فرزانہ انمیوٹ کیجیے اور دہرائیے اس ٹیبل کو. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے. گڈ. جی محمد انمیوٹ کر کے آپ بھی دہرائیے. جی من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, منہا اس عورت سے. جی جبیدہ محمد فاروق آپ نے انمیوٹ کیا تھا, آپ بھی دہرا دیجئے. انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو. جبیدہ محمد فاروق جی دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ہوں اس سے, من ہم اس سب ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, منہا ہم سے, منہا اس عورت سے. یہ منا ہے, منا ہم سے, پھر منہا اس عورت سے. منہو منہو, من کا منی,
मिनकुम, मिन्ना, मिन्ना, मिन्हा। गुड। तो आगे चलते हैं, हमारे पास ये टेबल पूरा हुआ। तो अल मुहादसुल अरबिया यानी अरबी बोलचाल। अरबी बोलचाल में दो लोग चाहिए। एक तो आ गया है मोहम्मद, दूसरा भाई इसके साथ फरजाना, आपने अनम्यूट किया, आप दोनों मिलके ये कराइए। मोहम्मद आप सवाल कीजिए, फरजाना आप उसे जवाब दीजिए। हाजा मिनहु, नाम हाजा मिनहु, हाजा मिनहुम, नाम हाजा मिनहुम, हाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी, हाजा मिनकुम। नाम हाजा मिन्ना। गुड। अब आप जो है बहन सवाल कीजिए और मोहम्मद आप उनको जवाब दीजिए। अहाजा मिनहु, नाम हाजा मिनहु, अहाजा मिनहुम, नाम हाजा मिनहुम, अहाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी, अहाजा मिनकुम। नाम हाजा मिन्ना। गुड जी। ये क्या है, फसिया है। हाँ जी फसिया, मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए। अहाजा मिनहु, नाम हाजा मिनहु, अहाजा मिनहुम, नाम हाजा मिनहुम, अहाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी, अहाजा मिनकुम। नाम हाजा मिन्ना। अब आप सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अहाजा मिनहु, नाम हाजा मिनहु, अहाजा मिनहुम, नाम हाजा मिनहुम, अहाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी, अहाजा मिनकुम। नाम हाजा मिन्ना। चलिए जी सर, क्या है सरीम, क्या था, हैंड रेज किया था आपने, डाउन कर लिया, दोबारा हैंड रेज कीजिए, क्योंकि मैं आपको बगैर हैंड रेज किए देख नहीं सकता। जब आप हैंड रेज करते हैं तब आप मुझे नजर आते हैं, ठीक है, और फिर उस वक्त मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। एक और लफ्ज आ गया नया, ये क्या है भाई, इसे कोई पढ़े, आप दो अनम्यूट है इस वक्त, क्या है ये? जी समीन, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, अपने आप को खुद अनम्यूट कीजिए। वमिनहु, वामिनूट, कितने टुकड़े होंगे इसके, कितने टुकड़े होंगे भाई? आपने फिर अपने आप को म्यूट कर लिया। हाँ, 4। 4, वेरी गुड, आप तो भाई सबसे आगे निकल गए हो हैं। हम तो आज हजरत तक दो किसी, होंगे। हम तो आज तक तीन किसी तीन को 3 टुकड़े कर देते, आपने तीन 4 कर दिए, आप तीन तो टुकड़े। बहुत ताकतवर बंदे हो हैं। वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं, जरा बताना। वाव मीम नून है। नहीं, ये ऐसा है, देखो अभी गौर से देखो, वाव एक व लफ्ज है, मिन जो है ये एक ही मिन लफ्ज है, ये मीम नून को अलहदा नहीं करेंगे। मिन जो है ये हमने पढ़ा पूरा एक लफ्ज है, मिन शैतान, ये एक लफ्ज है मिन। और आपने सही कहा कि आपने असल में हरूफ गिने हैं, उसके टुकड़े नहीं गिने। ये इस तरह जो है ये क्या बन जाएगा, और हु 3 टुकड़े हुए इसके, कौन से 3 टुकड़े हुए, अब आप दोहराइए। जी उन्होंने, चले, वाह के मैनी और, मिन के मैनी से, हु के मैंने जो है वो, तो क्या तर्जमा बनेगा, व मिन हु? जी आप लोग सब जवाब दे सकते हैं। और उससे। और उससे। चलिए जी, हमारा एक टेबल और तैयार हो गया। वमिन हु और उससे, वमिन हुम और उन सब से, वमिन का और आपसे, वमिन्नी, वमिन्नी और मुझसे, वमिन कुम और आप सबसे, वमिन्ना और हम सब से, वमिन्हा और उस औरत से। तो अब ये देखिए अन का आ गया, अन के मैनी होता है से, इसका टेबल देखें कैसे बनेगा, अनहु उससे, उससे, उन उन सब से, अन का आपसे, अन्नी, अन्नी नून की 2 आवाजें, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे,
अनहा उस औरत से। आइए इसको 3 बार दोहराते हैं। अनहु अनहुम, अनहु अनहुम, अनहु अनहुम, अनहु उससे, अनहु उन सबसे। अनका अन्नी, अनका अन्नी, अनका अन्नी, अनका आपसे, अन्नी मुझसे। ये असल में सवाल जवाब है। जब भी का सवाल आएगा अनका, तो आप जवाब में कहेंगे अन्नी। अनकुम अन्ना, अनकुम अन्ना, अनकुम अन्ना, ये सवाल जवाब है कि जब भी अनकुम का सवाल आएगा तो जवाब में क्या है, अन्ना कहेंगे। और अनहा उस औरत से। अब पूरे टेबल को एक बार तर्जमे के साथ सुनिए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अन आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जी फरजाना, आप इस टेबल को पूरा एक बार दोहरा दीजिए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। गुड। जी जुबैदा जी, आप भी एक बार इसे दोहरा दीजिए। अन अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना सबसे, अनहा उस औरत से। जी फसिया, आप भी एक बार इसे दोहरा दीजिए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जी जी सरीम, आप भी जो है अनम्यूट करके दोहराइए, दोहराइए भाई। अनहु अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। मोहम्मद अनम्यूट करके आप भी दोहरा लीजिए। जी। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। गुड। इसको कैसे याद रखेंगे, रजी अल्लाह अनहु, अनहु में अन। आइए अब ये एक और लफ्ज आ गया भाई, इसको पहचानो, कौन पहचान सकता है ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? हाँ जी, अनम्यूट करके पहचानिए, क्या लफ्ज है भाई? व अनहु कितने टुकड़े और हैं? उससे। टुकड़े करें ना, पहले तर्जमा तो बाद में करेंगे। 3। 3 कौन से? व वा व अनहु हु। अब तर्जमा करेंगे, वाव का होता है और, अन के मैनी से, और तो से तीनों को मिलाएं, क्या तर्जमा हुआ? उसका और उससे। और उससे, उसका नहीं, और उससे। तो आइए उससे हमारा टेबल बन गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, चले टेबल हम जबानी कर लेते हैं। व अनहु और उससे, व अनहुम और उन सब से, व अनका और आपसे, व अन्नी और मुझसे, व अनकुम और आप सब से, व अन्ना और हम सब से, व अनहा और उस औरत से। तो आज हमने ये 3 जो है सीखे थे। क्या लफ्ज था? पहला ली, इसके मानी क्या होता है? लिए। कैसे याद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह में ली आया है ना, अल्लाह के लिए, वहां से याद हो। मिन के मानी होता है से। कैसे याद करेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान यानी शैतान से, ये वहां हमने पढ़ा था तावुज़ में। तीसरा लफ्ज आज हमने सीखा, यह हर्फ अन। अन के मानी होता है से। कैसे याद करेंगे? रजी अल्लाह, वो अनहु, अनहु में अन आता है। हमने पहले पढ़ा था रब्बोहु, उसका रब। फिर मोन्नेस के लिए हमने कहा रब्बोहा, उस औरत का। अब अगर मैं ये कहूं लहू, उसके लिए, तो मोन्नेस के लिए मैं क्या कहूंगा? लहा गुड। और अगर मैं कहूं मिनहु, उससे, तो यहाँ मोन्नेस के लिए हम क्या कहेंगे? मिनहा मिनहा अनहु अगर मैं कहूं उससे मर्द के लिए है, तो यहाँ औरत के लिए क्या? अनहा अनहा। अनहा तो यही 3 हरफ हमने आज पढ़े थे, ला मिन अन। तो ये लहू, लहा, मिनहु, मिनहा, अनहु, अनहा। फर्क आपको पता होना चाहिए कि मर्द के लिए हु इस्तेमाल करते हैं
اور عورت یا مؤنث کے لیے ہا استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے آج 3 ٹیبل سیکھے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لی لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اور عورت سے. تیسرا ہم نے پڑھا انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت. پھر ہم نے کیا کیا، یہ لہو کا ٹیبل بنایا، اس کے ساتھ واؤ کو جمع کر دیا. جب واؤ کو بنایا تو یہ کیا بن گیا؟ ہاں جی فرزانہ آپ بتائیے، واؤ ملا کے یہ پورا ٹیبل کیسے کریں گے؟ وَلَہُ جی اور اس سے، نا وَلَہُم نا نا نا، سے اور کہاں سے آ گیا بھائی؟ لیے ہے یہ تو، لیے، اس کے لیے، اور اس کے لیے. وَلَہُ ہاں وَلَہُ اور اس کے لیے، وَلَہُم اور ان سب کے لیے، وَلَکَ اور آپ کے لیے، اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَکُم اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. اچھا یہی واؤ کو جب ہم نے جو ہے جوڑا من سے، تو محمد آپ پورا ٹیبل واؤ کے ساتھ ملا کے کیجئے. ومنہ ترجمہ. اور اس سے، گڈ ومنہم اور ان سب سے، گڈ ومن کا اور آپ سب سے، آپ اور سب سے آپ کہاں سے سے، ہو گیا؟ من کا ایک بندہ ہوتا ہے، اور آپ سے، ومن کا اور آپ سے. ومنی اور مجھ سے، ومنکم آپ سب سے، اور آپ سب سے واؤ اور آپ کلمہ بھی تو لیں گے نا. اور آپ سب سے، ومننا اور ہم سے. اچھا اب اگلا ہے واؤ کے ساتھ انہو کا ٹیبل ملاتے ہیں. جی فسیہ آپ جو ہے کوشش کیجئے. فسیحہ اچھا وہ ہے نہیں تو ومنہ جی من نہیں ہے، وَأَنْهُ ہے. تیسرا ٹیبل ومنہ نہیں، منہو کا تو اس نے کر دیا، یہ وَأَنْهُ اور اس سے، جی وَأَنْهُ اور اس سے، وَأَنْهُمْ اور ان سب سے، وَأَنْكَ اور آپ سے، وَأَنِّي اور مجھ سے، وَأَنْكُمْ اور آپ سب سے، وَأَنَّا اور ہم سے. good. اب اگر یہ فا لگا دیں تو یہ ٹیبل کیسے بنے گا؟ ہاں جی فرزانہ کوشش کیجئے. فَلَہُ پس اس کے لیے، گڈ فَلَہُم پس ان سب کے لیے، گڈ فلک فلکا پس آپ کے لیے، گڈ فلی پس میرے لیے، گڈ. فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے. اور اگر اس کو ہم ملائیں من ہو سے تو جی زبیدہ آپ جو ہے کوشش کیجئے من ہو سے ملائیں سے. فمنہ اس فمنہ اور اس سے، فمنہم اور ان سب سے، فمن کا بس آپ سے، فمنی بس مجھ سے، فمنکم بس آپ سب سے، بس فمنہا بس ہم سے. نہیں، نہیں فمنا ہم سے، فمنا ہم سے. فمنا ہم سے، جی جی ہاں فمنا ہم سے. فمنہا اس عورت سے، جب ہا کہیں گے پھر اس عورت کے لیے ہوگا. وَمِنْهُ اور اس سے، فَمِنْهُمْ پس ان سب سے، فَمِنْ کا پس آپ سے، فَمِنِّي پس مجھ سے، فَمِنْكُمْ پس آپ سب سے، فَمِنَّا پس ہم سے، فَمِنْهَا پس اس عورت سے. اب ہے اگلا انہو کے ساتھ جو ہے ہم نے اسے ملانا ہے، تو کون کرے گا بھائی؟ کس نے نہیں کیا یہ ٹیبل ابھی تک؟ جی فرزانہ آپ جو ہے یہ فا کے ساتھ جو ہے انہو کا ٹیبل ملائیے ذرا. فَأَنْهُ پس اس سے، گڈ فَأَنْهُمْ پس ان سب سے، گڈ فَأَنْكَ پس آپ سے، گڈ فَأَنِّي پس مجھ سے، گڈ. فَأَنْكُمْ پس آپ سب سے، فَأَنَّا پس ہم سے.
اور اگر ہا کریں فأنہا بس اس عورت. فأنہا پس اس عورت سے. گڈ بھائی. اب آگے امتحان. سارے جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جاؤ بھائی. جو سو رہا ہے اٹھ جائے, کیونکہ اب تو امتحان ہو گیا. امتحان اس کو اختبار کہتے ہیں. عربی میں امتحان کو کہتے ہیں اختبار. ربکم, ہاں جی ٹکڑے کیجئے. کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. کون کون سے؟ 2. رب اور کم. کم جو ہے رب یہ کیا ہے؟ وہی جو ہم نے پڑھا تھا, کم. آپ سب کا. منہا کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. 2. کون سے؟ من اور ہا. ہا. اور من جو ہے یہ ہم نے تو آج پڑھا ہے. من کے کیا معنی ہے؟ سے. سے. اور ہا من کے سے. معنی ہے اس عورت. من ہا اس عورت سے. اچھا بھی ہی ٹکڑے کیجئے. 2. بھی 2 ٹکڑے. تو اس کا کیا؟ یہ تو آج ہی پڑھا ہے بھی ہی, بلکہ ہاں جی اس سے. اس سے. من بھی ہو, ہی اس سے. ہاں جی ٹکڑے کریں. من ہو 2 2 ٹکڑے. ٹکڑے. من اور ہم کیا ترجمہ من ہے؟ ہو. کیا ترجمہ ہے؟ اس سے. اس سے. اس سے. لکم ٹکڑے کیجئے. 2. ترجمہ کیجئے. لکم. لاکم ترجمہ کیجئے. لیے کم ان کے. ان کے لیے ہوتا ہے ہم. آپ سب کے لیے. آپ ہم سب کے لیے کے ہوتا لیے. ہے نا. یہ نہ ہے, آپ یہ سب نہ کے ہم لیے. ہے, یہ ایک ہی رہ گیا. کم سامنے والا. تم سب کے لیے. لکم تم سب کے لیے. اگلا ہے جی لکلی. پہلے تو ٹکڑے کیجئے. 2 ٹکڑے. 2 ٹکڑے ہیں لی اور لی. کل. کل کہتے ہیں کلی. ہر ایک. تو لی کلی ہر ایک کے لیے. ابوہو اباہو ابا کہتے ہیں والد کو. ہو اس کا, تو کیا ہوگا؟ اباہو اس کا باپ. ابوہو. فال ام ہی ٹکڑے کریں جی. 3. نہیں 4 4 ہیں. کون کون 4. سے؟ فا لی آ, لی ہی, امی ہی. اور ہی. ٹھیک ہے 4 ہوئے. فا لی اور ہی. اب یہ چاروں کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے, ذرا جوڑ کے ترجمہ کر دیں پس جی. پس ماں کو کہتے ہیں. اس کی ماں کے لیے. ہاں گڈ ایکسلنٹ. ام ہی پس اس اس کی کی ماں. ماں کے لیے. اس کی ماں کے لیے. بس یہی سیکھنا ہے آپ نے. جیسے آگے آپ خود جو ہے قرآن کا ترجمہ کرنے لگ جائیں گے, اسی طرح آپ نے یہ سیکھنا ہے. دیکھنے میں یہ فال ام ہی کتنا مشکل لفظ لگ رہا ہے, لیکن اگر آپ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس کے صحیح ٹکڑے کر لیے, تو انشاءاللہ آپ اس کا صحیح ترجمہ. لہو, ہاں جی ٹکڑے کریے. تو سب سے آسان ہے, آج ہی کرایا میں نے. لا ہو ہاں 2 ٹکڑے ہو گئے. ترجمہ کریں. اس کے لیے. وَلَکُمْ ٹکڑے کریں. و لا کم 3 ٹکڑے ہو گئے. اب تینوں کو جوڑ دیں ترجمہ کرتے ہوئے. اور آپ آپ سب سب کے کے لیے. لیے. گڈ. بی ہا ٹکڑے کریں جی پہلے تو. بھی ہاں. بی اور ہا 2 گئے. اب ترجمہ کر لیں, دونوں کو جوڑ دیں. بی مینی ساتھ, ہا اس عورت سے یا اس عورت کے لیے. اگلا اس عورت دیکھیں سے. جی. ٹکڑے کرنے کی کوشش کیجیے اس کے. چلیں اس کو ٹکڑے نہ کریں, صرف یہ بتا دیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. اسم اسم مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث. مؤنث واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد. واحد اور کوئی سچ مچ ہی سونے لگ گیا, تو اس نے کہا یہی موقع ہے, کلاس میں ہی سویا جا سکتا ہے. لی ذکری ٹکڑے کریں. لی لی ذکر نہیں, 2 ٹکڑے. لی کو جیسے ہٹائیں گے الف اس کا ہٹا ہوا آ جائے گا, یہ ہو جائے گا الذکر الذکر. الذکر جو ہے یعنی الف لام لگ گیا, خاص ہو جائے گا. لی ذکری 2 ٹکڑے ہیں ذکر کے لیے, یاد کے لیے. آگے دیکھیں جی. امراتن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم. اسم ہے. مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث. واحد ہے مؤنث. جمع ہے؟ واحد. واحد. خاص ہے یا عام ہے؟ عام عام ہے, عام. نکرہ ہے. وَلَہُ, ہاں جی اس کے ٹکڑے کریں.
واو लहू हाँ, اور तीन اس کے لیے और उसके लिए बस टुकड़े हुए और तर्जमा खुद ही आ जाता है। फालिकुल्ली जी ली हाँ कुल्ली हाँ तीन टुकड़े तीन टुकड़े, बस तीन टुकड़े हुए। कुल्ली का मतलब था हर एक को, अब जो है था बस सबके लिए बस हर एक के लिए या बस सब के लिए भी हर कह सकते हैं। मिन हुमा, हाँ ये आपके लिए मुश्किल है, ये लफ्ज अभी आपने नहीं पढ़ा। हुमा दो को कहते हैं, मिन हुमा उन दोनों के लिए, लेकिन टुकड़े तो आप कर सकते हैं ना, मिन और हुमा। मिन हुमा मिन अल्लाह टुकड़े के लिए, दो टुकड़े मिन और मिन अल्लाह अल्लाह तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह से मिन के मैंने होता है से, मिन अल्लाह अल्लाह से से। अल्लाह से जी अगला है व मन, इसके वाव टुकड़े और की व मन और कौन व मन और कौन। वेरी गुड नेक्स्ट। अल फौज, इसके टुकड़े जरा कीजिए। अल और अल फौज फौज हाँ जी, क्या तर्जमा बनाया? अल मारफा फौज कहते हैं कामयाबी को, फौज के मैंने तो कामयाबी, लेकिन यहाँ तर्जमे से खास ज्यादा मैंने ये कामयाबी पूछना है, बताएं इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम वाहिद अल है या है जमा है? واحد वाहिद वाहिद मुज़क्कर है या वाहिद मुअन्नस है? مذکر मुज़क्कर मुज़क्कर नकरा है या मार्फ है? मारफा गुड। व रसूलहू, जी टुकड़े कीजिए। व वाव रसूल और हू रसूल और हू तीन टुकड़े हो गए। अब तर्जमा जोड़ उसका दीजिए। रसूल और उसका और रसूल और रसूल और उसका और रसूल और उसका रसूल। गुड। अल अनहारू, इसम फेल हर्फ में से क्या है? और اسم इसम इसम अब आपसे एक खास सवाल मैं करने लगा हूँ, ये वाहिद है या जमा है? वाहिद واحد नहीं, ये जमा है। जमा है उर्दू में हम कहते हैं ना अनहार नहर अनहार, उर्दू में अनहार कहते हैं ना नहर की जमा जमा अनहार, ये जमा का लफ्ज है। ये अभी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन चूंकि उर्दू में इस्तेमाल होता है इसलिए मैंने पूछ लिया था। अल अजीम, हाँ जी, इसम फेल हर्फ में से क्या है? اسم इसम इसम वाहिद है जमा है? मारफा वाहिद वाहिद मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर मुज़क्कर मारफा है नकरा है? मारफा मारफा अल्फा अज़ाबुन, इसम फेल हर्फ, सम इसम वाहिद इसम जमा, फेल वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, مذکر मुज़क्कर नकरा मारफा। नकरा नकरा मिनकुम, हाँ जी टुकड़े करें। मिन मिन कुम और मैन कुम और कुम तर्जमा कर दे। मिन से उन तुम آپ सबसे سب سے उन सबसे हाँ, आप आप सबसे सबसे या तुम सबसे। कुफारुन, इसम फेल हर्फ। सम इसम इसम गुड। अब अगला सवाल सोच समझ के। वाहिद है जमा है? जमा वाहिद वाहिद जमा 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 नहीं होता है, काफिर की जमा। जमा कुफार, उर्दू में इस्तेमाल होता है ये जमा जमा कुफार, तो ये जमा है, ठीक है। अल मोहसिनाती, हाँ 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 हाँ, इसम फेल हर्फ। اسم इसम 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 वाहिद जमा, जमा मुज़क्कर मुअन्नस, मोनिस मन अलिफ ता आया इसलिए मुअन्नस, नकरा मारफा। मारफा देखिए, अब आप इस लफ्ज को, ये इतना मुश्किल लफ्ज है, मुझे भी नहीं आता, आप लोगों की मदद से आज मैंने सीख लिया कि अच्छा ये जी इसम है अलिफ लाम आया, अच्छा जी ये मोनस है अलिफ ता आया, और जमा है मोनस अलिफ ता आया, और ये क्या है मार्फ है। क्या बात है जी, आप लोग तो बड़े काबिल लोग हो, इंशाल्लाह आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखूंगा। तो आइए सवाल जवाब देखते हैं। अब अर्रहमान रहीम से हम कौन सी आदत सीखते हैं? क़यामत के दिन को याद रखना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, गरीब और जरूरतमंद की मदद करना, मुस्बत किरदार। बी बी अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखो गुड। वाहु अल्लाह, और वो अल्लाह है, और अल्लाह है, और वो अल्लाह है, और तू अल्लाह है, ABCD। वाह हुआ, और अल्लाह और ए वो अल्लाह है और वो अल्लाह ए है। एहदेना का तर्जमा कीजिए। हदायत दे उन्हें, हदायत दे हमें, हदायत दे, हदायत दे उसे, मोनस को बी ABC। हिदायत दे हमें गुड, एक्सेलेंट। अल्लाह अकबर का मानी अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह सबसे ज्यादा अल्लाह बहुत बड़ा है बी अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह बी सबसे बड़ा है। एक से जायद जवाब होंगे। ताकत में, पाकी में, अजमत में, तमाम सिफात में, ABCD। ABCD तमाम तमाम सिफात सिफात तमाम में सिफात।
अशहदु का मानी बताइए। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही दूंगा, मैं ईमान रखता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। गवाही देता हूँ। नहीं, ये मुदारे है। मुदारे का जो लफ्ज है उसके दो तर्जमे होते हैं, हाल और मुस्तकबिल दोनों के ना। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही दूंगा। आगे है इलाह का मायनी। इलाह के मायनी होते हैं क्या? मोहम्मद प्लीज आप म्यूट रखें, कुछ थोड़ा सा आपके वो उसमें जो है ना शोर है, तो आप अपनी जगह दोहराते रहे। हमें पता है आपको आ रहा है सब कुछ, लेकिन वो शोर से जो है ना क्लास डिस्टर्ब हो रही। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। इलाह का मैंने जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इताअत की जाए, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जिसकी इबादत की जाए, एक से ज्यादा जवाब उसने कहा है, ए इबादत बी की जाए। ए बी ए बी और सी भी है, जो हमारी जरूरतों को मोहब्बत के साथ ख्याल रखता है, पूरी करता है। इल्लल्लाह का मतलब बताइए कि नहीं अल्लाह, अल्लाह के लिए, सवाए अल्लाह के नहीं अल्लाह, ए बी सी डी। सिवाय अल्लाह के। गुड। सिवाय अल्लाह के। गवाही देना, शहादत का मतलब है अमाल के जरिए इजहार करना, समझना, उसे अल्फाज के जरिए पहुंचाना, याद करना। एक से ज्यादा जवाब होंगे, ए बी सी डी। अमाल के जरिए उसका इजहार करना। ये पहले तीन जवाब सही हैं। अमाल के जरिए इजहार करना, समझना और उसे अल्फाज के जरिए पहुंचाना। वो रसूलुल्लाह का तर्जमा होगा, वो रसूल है, वो एक रसूल है, अल्लाह के एक रसूल, वो अल्लाह के रसूल हैं, ए बी सी डी। वो अल्लाह के रसूल हैं। गुड। हैया अला सलाह का पैगाम है घर में नमाज अदा करना, ऑफिस में नमाज अदा करना, मस्जिद में नमाज अदा करना। मस्जिद में नमाज अदा करना। मस्जिद में बी नमाज अदा करना। अल फलाह का मानी है और नमाज कामयाबी, कामयाबी। कामयाबी की तरफ। अपने दिल में अल्लाह की शान बढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक से ज्यादा जवाब होंगे। जिक्र करना, अल्लाह की मखलूकात पर गौर करना, अल्लाह की सफात पर गौर करना, समझ कर जिक्र करना, ए बी सी डी। जिक्र करना, अल्लाह की सिफात पर गौर करना, समझ कर जिक्र करना। चारों ही सही थे। अरबी में जमा बनाने का एक तरीका ये है, दो पेज, दो जेर, दो जबर को जोड़ा जाता है, अलिफ लाम को जोड़ा जाता है, एस लगाया जाता है, वाव नून या बी नून जोड़ा जाता है। जैसे अस्माए हिम का तर्जमा कीजिए। हमारे नाम, उन सब के नाम, आप सबके नाम, उसका नाम। हिम, हिम का लफ्ज है। उन सब के नाम। हिया सालिहतुन, वो मुन्नस नेक है, वो सब नेक है, वो मुजक्कर नेक है, आप वो नेक है। मुअन्निस नेक है। लकुम दीनकुम, मेरे लिए मेरा दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, उनके लिए उनका दिन, हमारे लिए हमारा दिन, ए बी सी डी। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। लाहा के मानी है उस मर्द के लिए, उस औरत के साथ, उस औरत के लिए, उस औरत में, ए बी सी डी। लाहा, उस मर्द के लिए। हा जो है मर्द नहीं होता है, औरत होता है। तो इस औरत के लिए। इस नहीं होता है, उस लफ्ज होता है। उस औरत के लिए। हाजा लहू का जवाब दीजिए। नाम हाजा लना, नाम हाजा ली, नाम हाजा लहू, नाम नाम हाजा नाम लहू हाजा लहू। हु का जवाब हु से होता है। मानी बताइए। और मेरे लिए, वलिया, वलहू, वलना, वली, वलका, वलिया, वलिया। वलिया। ठीक है। फामिनकुम के मानी बताए, पस तुम सबसे, पस तुम्हारे लिए, पस उन सबसे, पस तुम सब के लिए, ए बी सी डी। फामिन, बस तुम सब के लिए। फामिनकुम, तुम पस तुम सबसे, लिए होता तो ली आता, लिए के लिए होता बस वा लकुम होता, ये ला नहीं है, ये मिन है। हल हाजा मिन का अरबी में जवाब दिए, नम हाजा मिन का, नम हाजा मिन नाम हाजा मिन का। नहीं। गुड। जिसने मिन्नी का उसके 10/10, क्यों का जो है हमेशा नी की तरफ पलटेगा। नाम हाजा मिन्नी का मिन्नी के साथ बदलेगा। रसूल मिनल्लाह के मानी बताइए। एक रसूल अल्लाह की तरफ से, बहुत से रसूल अल्लाह की तरफ से, बहुत से खास रसूल अल्लाह की तरफ से, एक रसूल अल्लाह के। एक रसूल अल्लाह की तरफ से। जी हाँ। रदी अल्लाह अनहुम के मानी होंगे, अल्लाह उससे राजी हो, अल्लाह उस औरत से राजी हो, अल्लाह उन सब से राजी हो, अल्लाह तुम सब से राजी हो, ए बी। अल्लाह उन सब से राजी हो। अल्लाह उससे राजी हो अरबी में जवाब दीजिए। रजी अल्लाह अनहुम व रदी अल्लाह अनहु, रजी अल्लाह अनहु। रदी अल्लाह अनका, रदी अल्लाह अनहु दुरुस्त है। अनहु का मुअन्निस क्या होगा? अनहुम, अनहु, अनका, अनहा, ए बी सी डी। अनहा, अनहा। अच्छा जी। लाहुम तर्जमा भी करना है और इशारा भी बताना है। लाहुम, क्या ये सही है इशारा लाहुम का? नहीं, अच्छा, ये सही होगा फिर। नहीं। तो किधर करूं? अच्छा चलें, ये आखिरी रह गया। उसका नहीं, मेरा भी नहीं। हाँ, इस तरफ और हम इन सब दोनों का। इस तरफ होते हैं, दाईं तरफ 4 उंगलियों से। अब मायने भी बता दीजिए, लगे हाथों। लाहुम, ला, उन सब के लिए। उन सब के लिए। गुड। उनके सबके।
मिन्ना किधर इशारा करें जी, अपनी तरफ कितनी उंगलियों से? एक उंगली एक उंगली एक उंगली से तो आना नहीं। होता है, हम नहीं, हम चारों उंगलियों से, 4 उंगलियों से मिन्ना। और क्या तर्जमा है मिन्ना? हमसे। अनकुम किधर इशारा करेंगे, कितनी उंगलियों से करेंगे? सामने की तरफ सामने चार की तरफ उंगलियों से। 4 उंगलियों से। तर्जमा क्या है अनकुम? आप सब जी हाँ। से, तो आइए, आप आज का नुक्ता तालीम जो है बहुत अहम है, समझने की कोशिश कीजिए, अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए, वही फार्मूला यानी वही दुआ आपको मिली है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 5 के इख्तिताम पर आपने 57 अल्फाज सीखे जो कुरान में 19,471 बार आए हैं। तो फिर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह और कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहसिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमारी क्लास इख्तिताम पजीर होती है। आपके सवालात के लिए मैं हाजिर हूँ।